برش مهمان نهايال وهبر آهني وتي جندگنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلو کے اثراتیہ پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت گدان ٹی وی تران مراگش شارو کنم پرمیرین سلام سربات شرفبندہ ہر کجایت زندمان شمع وشبات مروچی ما پدا میں مراگش اردو بیتے کہ میں مہمان مروچی گئے اردو ہے گی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم بات کریں گے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ پاکستان میں ہمارے زیادہ تر موضوع پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور خصوصاً بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے یا انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ملک کے اندر کی جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں یا ادارے ہیں یا بین الاقوامی ادارے ہیں وہ کس حد تک کام کر رہی ہیں اور ان کو کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے موضوع بلوچستان کے حوالے سے ہوں گے، تو آج ہمارے مہمان ہیں وجہ بصیر نوید صاحب کہ وہ خود انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل ہانگ کانگ میں ہیں اور پہلے وہ بہت عرصے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ جی بصیر صاحب، ہم آپ کو سب سے پہلے ہم گدان ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ شمس الدین صاحب، اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ابھی آپ امریکہ سے آ کے صرف آپ پاکستان سے آ کے صرف 7 سال ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ ایک ٹی وی چینل یا ویلاگ شروع کیا ہے۔ بہت اچھا بڑا کام ہے یہ، اور اس کو جاری رکھیے اور تعاون کرتے رہیں گے بالکل آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جتنی زیادہ یہ آواز ہماری پہنچنی چاہیے آگے وہ بہتر ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ ہم آپ سے بہت سے جانکاری لیں گے، آپ سے سوال پوچھیں گے۔ زیادہ تر ہمارے سوالات پاکستان اور بلوچستان کے حوالے سے ہوں گے، مگر آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہاں کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے ہیومن رائٹس کو آپ لوگ مانیٹر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کا کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، وہ کام کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی، اس میں پہلی بات تو یہ کہ وہ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن سے تو ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی ہماری، پھر 2018 سے میں نے پھر یہ جوائن کیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل ہانگ کانگ کو، کیونکہ یہیں رہتا ہوں۔ تو اب اس وقت میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کونسل کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں۔ تو یہاں سے ہم کام کر رہے ہیں، اور وہی طریقہ جو وہاں پہ تھا ایشین ہیومن رائٹس کمیشن میں، کیونکہ وہ ایک عمر ہونے کے بعد ظاہری بات ہے پھر مختلف ایجنسیاں کہتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرو، اور اتنی بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں رکھو، نوجوانوں کو رکھو، صحیح ہے وہ اپنے باتوں میں۔ تو پھر یہ میں نے جوائن کیا، اور اس میں بھی مطلب یہ ریٹائرمنٹ اور یہ سب معاملات میں ہماری اپنی ایجنسیوں کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ 2017 میں مجھے وہ تھائی لینڈ سے انہوں نے نکالا تھا، وہ ایک بلوچستان پہ کانفرنس تھی، وہاں میں گیا تھا۔ تو ابھی پہنچے ہی تھے کہ نیکسٹ ڈے مارننگ کو انہوں نے اریسٹ کیا، لے جا کے رکھا رات بھر جیل میں، اور پھر وہ چاہ رہے تھے پاکستانی ایمبیسی جو تھائی لینڈ میں وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے پاکستان لے جائے اٹھا کے۔ تو وہاں جو تھائی لینڈ کی ہیومن رائٹس نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس نے پھر وہاں پہ شور مچایا پرائم منسٹر تک کہ بھائی جو بندہ جہاں سے آیا ہے وہیں جائے گا، ورنہ یہ معاملات تو UN وغیرہ میں اٹھا دیے جائیں گے کہ آپ ایسے اغوا وغیرہ کی کارروائی میں شامل رہتے۔ تو پھر انہوں نے مجھے ہانگ کانگ بھیجا۔ وہ پورا ان کا یہ تھا کہ بھائی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بندہ کہاں چلا گیا۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد پھر وہ پوری کوششیں ہوتی رہیں کہ کسی طریقے سے مجھے وہاں سے ختم کروائی جائے جاب۔ تو اس میں پھر یہ پاکستانی کونسلیٹ نے جو ہانگ کانگ میں، اس نے بہت بڑھ چڑھ کے کام کیا اس میں کہ کسی طریقے سے وہ ہو جائے۔ تو بہرحال وہ وقت آ گیا اور ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی۔ پھر پاکستان گورنمنٹ نے میرا، یعنی یہ کہ پاکستانی گورنمنٹ نے میری نیشنلٹی بھی کینسل کر دی ہے، میرا پاسپورٹ بھی رکھ لیا۔ تو یہ جو ہے کونسل جنرل جو یہاں پہ تھا
عبد القادر میمن. اس سے میں نے کہا تھا میرا پاکستانی پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے, مجھے وہ کر دیں رینیو. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ اب آپ بلوچستان سے کرائیے. پہلے تو میں سمجھا مذاق کر رہا ہے یہ, کہ بھائی چلو بلوچستان کا کیا تعلق میرے پاسپورٹ کے رینیول سے. دوسری دفعہ گیا تو پھر اس نے یہی کہا. تو پھر میں نے اس کو بہت ڈانٹا کہ یہ تم سیریس ہو, مذاق کر رہے ہو, کیا ہے یہ. تو کہتے ہیں نہیں آپ بہت اٹھاتے ہیں نا مسئلہ یو این وغیرہ میں جا کے بلوچستان کا, تو وہیں سے بنوائیے, ہم آپ کو نہیں بنا کے دے سکتے. تو یہ اس کے بعد سے پھر ظاہری بات ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر نئی آرگنائزیشن جوائن کی, اور 2 سال تک کے بالکل اسٹیٹ لیس رہا, نہ کوئی نیشنلٹی نہ کچھ. پھر ہانگ کانگ گورنمنٹ نے مجھے, جب میں نے بہت پروٹیسٹ کیا, چیلنج کیا, تو پھر مجھے انہوں نے یہاں کا پاسپورٹ دے دیا, تو وہ اس پہ ہوں. تو یہ کام جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے, وہ سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ ارجنٹ اپیل کی رہتی ہے. ہم لوگ ارجنٹ اپیل بناتے ہیں کسی کیس کی بھی, بلوچستان پہ بہت ہم نے بنائی ہے ارجنٹ اپیل, مطلب ہر وقت ہی سمجھے نا, مہینے میں 10-12 تو ارجنٹ اپیلیں بلوچستان کی نکلتی تھی. تو وہ بلوچستان کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیس بنا کے پھر ہم اس کو انٹرنیشنل جو اتھارٹیز ہیں ان کو دیتے, جس میں یو این کے بھی بہت سارے مینڈیٹ ہولڈر ہیں, ان کو بھیجتے تھے. تو اسی بات کی یہ تھی کہ جو انفورس ڈس اپیئرنسز والا ان کا یو این کا جو گروپ ہے, اس کو پھر ایکٹیویٹ ہونا پڑا. اور اس نے پھر اس بات کو ریئلائز کیا کہ بھائی یہ ارجنٹ اپیل جو آتی ہے اس میں ویٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ اب آپ جو آدمی غائب ہو, جو عورت غائب ہو, جو بچہ غائب ہو, تو آپ کس طریقے سے اس کو ہمیں بھیجیں کہ ان کے گھر والوں سے ایک اجازت نامہ سا مل جائے کہ بھائی ہاں یہ ہمارے بیہاف پہ اس مسئلے کو اٹھائیں. تو پھر ہم نے یہ کیا. تو اب کے وائس آف مسنگ بلوچ جو ہے VMBP جو ہے, اس کو بتایا میں نے سارا طریقہ, اور بہت سارے لوگوں کو. تو اس کی وجہ سے وہ پھر ان کے پاس سے یو این چلی جاتی تھی. اسی کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی ارجنٹ اپیل کا سلسلہ شروع کیا تھا, لیکن پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے بند کر دیا. تو یہ سب سے پاورفل چیز ہوتی ہے. اس میں آن لائن پٹیشن ہوتی ہے, ارجنٹ اپیل ہوتی ہے, اور پھر لیٹرز ہوتے ہیں لکھنے کے, کہ سب کو لیٹرز لکھ کر فیکس کریں. ایک تو آن لائن بھیجتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ اہمیت جو ہوتی ہے وہ فیکس کی ہوتی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ای میل اور آن لائن سے بات بن جاتی ہے, لیکن نہیں. جب تک کہ ہارڈ کاپی نہ ہونا, ان کی ٹیبل پہ نہ جا کے فیکس گرے, اس وقت تک کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیونکہ کسی کو بھی وہ اس لیے کہ ایک فیکٹس شیٹ ان کے سامنے آ جاتی ہے, تو پھر اس کے اوپر وہ اپنا کام کرتے ہیں. باس پھر نیچے بھیجتا ہے پھر اتھارٹیز تک کے. تو یو این والے جو ڈس اپیئرنسز گروپ تھا, یہ بتاتے بھی نہیں تھے ہمیں کہ ان کو گورنمنٹ کا جواب آیا ہے یا نہیں. لیکن یہ ارجنٹ اپیل اور اس قسم کے پروٹیسٹ سے ان کے اوپر ایک اتنا بڑا پریشر پڑا کہ پچھلے سال یونائٹڈ نیشنز کے 8 مینڈیٹ ہولڈرز نے, یعنی اسپیشل رپورٹرز نے, اور یہ جو ہے آپ کا ورکنگ گروپ آن ڈس اپیئرنسز, انہوں نے ایک لیٹر لکھا گورنمنٹ کو, پھر اسے سرکولیٹ کیا. خود انہوں نے, پہلے کرتے نہیں تھے, خود کیا, اور سب کو انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں جواب نہیں دیتی ہے. تو وہ, اور ایک کیس اور تھا احسان ارجمندی کا. جی. تو وہ آپ سمجھیں کہ 8 سال کے بعد پھر احسان ارجمندی نکلا باہر. تو ورکنگ گروپ نے جو ڈس اپیئرنسز کا ہے, 2-3 سال کے بعد پھر اسے مجبور ہو کے کھل کے سامنے آنا پڑا, گورنمنٹ آف پاکستان سے لڑنا پڑا. تو پھر پتہ چلا وہ آرام سے ہے, قید میں ہے, لیکن آرام سے. یہ رحمان مالک نے پھر ان کو لکھ کر دیا تھا
रहमान سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اگر جب تک کہ ڈاکومنٹ نہیں کریں گے, اب تو آپ کے بلوچستان میں جو گروپس کام کر رہے ہیں جتنے بھی ہیں وہ سب اب ڈاکومنٹیشن ضرور کرتے ہیں. اور چونکہ بلوچستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا نوجوان ہیں وہ اس میں بہت اچھا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ ہیومن رائٹس کی چیزوں کو سمجھتے ہیں, لکھتے ہیں. جہاں وہ احتجاج, پروٹیسٹ اور یہ سب کرتے ہیں سڑکوں پہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکومنٹیشن بہت اچھی کرتے ہیں. یہی حال سندھ میں بھی ہے کہ وہ سندھ کے لوگ کچھ گروپس ہیں جو یہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں. اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو جتنے ہیومن رائٹس کے کام کرنے والے گروپس ہیں ان سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ بھئی وہ جو بھی کیس ہو اس کو ڈاکومنٹ کریں. جی ہوا جی میں بات کرنے سے, اخبار میں خبر آ جانے سے یا سڑک پہ مظاہرہ کر کے پلے کارڈ اٹھانے سے نہیں ہوتا, جتنا لکھی ہوئی چیز جائے. اور پروٹیسٹ اور سڑک پہ کھڑے رہنا بھی بہت اثر والی چیز ہوتی, بہت ہی, اور موبلائزیشن کا بہترین طریقہ ہوتا ہے. لیکن ڈاکومنٹیشن بہت ضروری ہے. جی ہاں, اس سے ہم بات کریں گے پھر آپ سے کہ طریقہ کار کے حوالے سے کام کرنے کا جو ہیومن رائٹس کے جو تنظیمیں ہیں. مگر ایک پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کا جو میری جو انفارمیشن ہے, آپ تو اسی جنرل ایوب خان کے زمانے سے آپ ہیومن رائٹس جی میں جی کام کر رہے ہیں, آپ اس دوران سے بھی یہ بول رہے ہیں. وہ پچھلے والے جو دوار سے میں نہیں پوچھتا ہوں کہ 60s میں بلوچستان میں کیا ہوا یا کہ بھٹو کے دور میں کیا ہوا تھا. میں آپ کے جو ہیومن رائٹس میں اب 30 سال کا جو تجربہ ہے یہاں کا, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ 30 سال کے تجربہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے, انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے, اس کا ریشو بڑھ گیا ہے یا کمی آئی اس میں؟ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ریشو بڑھا ہے, بہت تیزی سے بڑھا ہے. چونکہ اب دنیا کھلی ہے تو اب یہ جو بھی کرتے ہیں اس کے اوپر لوگوں کے فوری طور پہ جو رد عمل ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے, ورنہ جو پہلے ہوتا تھا دور دراز علاقوں میں اس کی خبریں نہیں آ پاتی تھی. تو ایک تو یہ ہے بڑھ گیا ہے. لیکن اس میں جو ہے نا کہ ہیومن وائلیشن کی شدت بھی بڑھ گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پہلے تو چلیں وہ اٹھا لیا, جیل میں بند کر دیا, 10 سال لگا دیا, 2 سال 7 سال لگا دیا, فوجی عدالتوں میں سزا ہو گئی. مارتے پیٹتے تو اس وقت بھی تھے. لیکن اب جو ہے اب تو بہت ہی بہیمانہ طریقے سے کرتے ہیں نا, کہ اب مثلا کسی بندے کو اٹھا لیتے ہیں, اغوا کیا, تو اس کے گھر والوں کو یعنی دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم نے اس مسئلے کو آگے نہیں لے جانا ہے. لے جاؤ گے تو تمہارا دوسرا بیٹا یا تمہاری بیٹی چلی جائے گی یا تمہارے بچے کو ہلاک کر دیں گے. اور یہ بہت کھلے طور سے کہتے ہیں نا, کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے ان کی. ابھی تو مطلب یہ کہ پیسے بھی مانگ رہے ہیں, ایسے بھی ہیں کہ اچھا سرعام بلوچستان میں اٹھا رہے ہیں, پر باقاعدہ اس جو لواحقین ہیں اسے اتنا پیسہ دو ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اس طرح بھی شروع کر رہے ہیں. یہی پہلے پولیس کرتی تھی, اب انہوں نے شروع کر دیا, کیونکہ پولیس کے ساتھ وہ آتے ہیں اور پولیس والے کہتے ہیں بھائی اتنے پیسے دو, اس طریقے سے نکل جائے گا, غریب آدمی کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ تو بہت ہی یعنی اب تو زیادہ ہو گیا. خاص طور سے جب بنگلہ دیش بننے کے بعد انہوں نے اپنی وحشت میں بہت اضافہ کیا. لیکن لوگوں کو شاباش کہ وہ بالکل ہی ڈٹ کے لڑتے ہیں. اور ان لوگوں نے تو زمینوں پہ قبضہ کرنا ہے, تمام وسائل پہ قبضہ کرنا ہے. تو یہ بہیمانہ تشدد کرتے ہیں, بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں وارداتیں. تو اس کے پہلے شروعات جو ہوئے تھے مسنگ پرسنس کا جو شدت کی جو ہوئی تھی بلوچستان میں بہت کافی عرصے سے ہو رہا ہے. بلوچستان میں اس وقت ہو رہی تھی, اس دوران جو دوسرے صوبے کے تھے ان لوگوں کو کوئی خاص ہمدردی بھی نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بلوچستان سے ہوتے ہوئے یہ کے پی کے گیا, ابھی سندھ میں گیا, ایون آج کل جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ بھی سیف نہیں ہیں, وہ بھی اغوا ہو رہے ہیں. ہمارے بہت سے صحافی ہیں جو ان لوگوں نے یہاں اسائلم لیے ہیں یورپ میں یا دیگر ممالک میں اپنی زندگی بچانے کے لیے. تو یہ ننگی بربریت جو پورے ملک میں شدت سے پھیل گئی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ دیکھیے یہ ساری وجوہات تو ماشاء اللہ ہیں, فوجی حکومتیں ہیں,
اور یہ جو بلوچستان میں انہوں نے شروع کیا ڈس اپیئرنسز، یہ شروع کیا تھا 2002 میں سب سے پہلے، اور کچھ لڑکے، وہ میں بی ایس او کے جو اس زمانے میں چیئرمین تھا، ان کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، بہت اچھا نام، وہ ذاکر بھی مجید ہے جو ابھی نہیں، ذاکر مجید تو 2011 یا 9 کی بات ہے اس کی، یہ 2001 میں جو تھے، یہ غلام محمد ہے نا جو شہید ہو گئے تھے، چیئرمین غلام محمد، جی، جی جی، وہ بی این ایم کے چیئرمین تھے. یہ بی این ایم کے چیئرمین. تو یہ کیسز لے کر آتے تھے، اور میں اس زمانے میں ایک ریڈیو میں کام کرتا تھا کراچی میں، تو میں نے اور غلام محمد صاحب نے، غلام محمد صاحب بڑی عزت کرتے تھے، آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ یہ مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ کے پاس ریڈیو ہے تو اس کا استعمال کرو، اور یہ جو لاپتہ ہو رہے ہیں لوگ ان کا کریں. تو پھر وہ ہم لوگ یہ کرتے تھے لاپتہ کا، اور اس کی تشہیر بہت کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے ایک تو ویسے ہی بلوچستان کے لوگ اور بی ایس او انہوں نے تو بہت تشہیر کی تھی، لیکن ایک بڑے پلیٹ فارم پہ پھر ہم نے کی، اور پھر انٹرنیشنلی اس کو آگے لے گئے تھے. تو 2001 سے ہوئی تھی. اور جو سب سے پہلا جسے کہیں نا شکار بنے، وہ ماسٹر بنگل زئی بنے تھے، بنگل زئی، یہ ان کا پورا اسماعیل بنگل زئی یا کچھ ایسا نام تھا. یہ جو ہمارے آپ کے وی ایم پی کے جو صدر ہیں نا، وائس آف مسنگ بلوچ پرسنس کے، یہ چیئرمین کیا نام ہے، نصر بلوچ، نصر اللہ بلوچ، اس کے چچا کو اٹھا کے لے گئے تھے. وہ درزی ٹیلر ماسٹر تھے. تو وہ یعنی ایک دفعہ اٹھا کے لے گئے، پھر دوبارہ لے گئے، اور اس کے لیے اس وقت کا گورنر جو تھا، جو یہ قادر بلوچ ہے، اس نے بھی کہا فوجی ان کے پاس ہے. پھر بہت سارے، اور یہ ان کی جو جمعیت علماء اسلام کا ایک لیڈر بلوچستان کا ہے، اس نے بھی گواہی دی تھی، لیکن اس کو آج تک کے بازیاب نہیں کیا گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ 2002 سے لے کے اب تک کے جو ہے وہ بنگل زئی، تو اس کے بعد تو پھر انہوں نے اس میں اضافہ ہی کرتے چلے گئے نا. تو بلوچستان میں ویسے تو ہمیشہ رہا ہے ان کا، جب بھی فوجی آپریشن ہوا اٹھا کے غائب کر دینا، مار دینا. لیکن مشرف کے دور میں 9/11 کے بعد اس نے یہ سب سے آسان طریقہ پکڑا کہ بلوچوں میں جو آزادی کی لہر چل رہی تھی، اس کو اس نے ڈس اپیئرنسز سے ختم کرنے کی کوشش کی. ابھی ہم جب دیکھتے ہیں آس پاس میں کہ اس طرح کی جو حالات جو پاکستان میں ہو رہے ہیں، سپوز سعودی میں ہوں یا ایران میں ہوں یا فلپائن میں ہوئے ہیں، اور اس طرح کی اس جیسے ہوئے ہیں، مگر وہاں جب ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں تو عالمی ادارے یکدم بول پڑتے ہیں اور ایکشن لیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ خاموش ہیں، وہ اس حوالے سے بولتے نہیں ہیں؟ وجہ اس کی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب تو بہت بولا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ہر جگہ ہر سطح پہ ڈس اپیئرنس، پاکستان میں ڈس اپیئرنسز کی بات کی جاتی ہے. لیکن ایک بات ضروری ہے، وہ ذرا ہمارے لوگوں کو جو یو این میں جاتے ہیں، جنیوا وغیرہ، تو اس کے اندر ایک ممبرشپ کا سلسلہ ہوتا ہے، اسے ایکو ساک کہتے ہیں، کہ وہ جو آرگنائزیشنز وہاں جاتے ہیں، جن کے لوگ جاتے ہیں، اپنی آرگنائزیشن کو وہاں رجسٹر کرائیں. اور اس کو رجسٹر کرانے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ یہ سارے ڈاکومنٹ اپنے پیش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہاں لوگوں سے ملتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہمارے اب لوگ جاتے کرتے ہیں، وہ کسی اور تنظیموں جو وہاں ایکو ساک ہے، رجسٹر ہیں، ان کے ذریعے بات کرتے ہیں. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی افریقہ کی تنظیم ہے، کوئی برازیل کی تنظیم ہے، کوئی کہیں کی ہے، تو وہ ان کی طرف سے جس طرح کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوتی، اتنی شدت اچھی بات نہیں ہوتی جتنی اپنی خود کی تنظیم. مہران بلوچ کی تھی، وہ ایکو ساک کیس پہ تھا، وہ تو نمائندہ بھی بن گیا تھا، لیکن پھر
اس کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان نے خاصا وہ کیا اور اس کو دہشت گرد قرار دے دیا. تو میں تو یہ کہتا ہوں جو بلوچ تنظیمیں وہاں جاتے ہیں اور کسی اور تنظیم کی طرف سے کرتے ہیں تو کوشش کریں, 2 سال پینڈنگ رہتا ہے, 2 سال کے بعد ممبرشپ ملتی ہے تو پھر آپ کو ہر وقت ایکسیس ہو جاتی ہے. خاص طور سے جو ان کے مختلف مینڈیٹ گروپس ہیں, جو مختلف اسپیشل رپورٹرز ہیں, پھر ان تنظیموں کو جو ممبرشپ یا ایکوساک اسٹیٹس ہو جاتا ہے اس کو پھر میٹنگز کے لیے بلاتے ہیں, دعوت نامے دیتے ہیں. مثلا جیسے انفورس ڈس اپیئرنسز کا جو گروپ ہے, ورکنگ گروپ یو این کا, اس میں چونکہ ہماری تنظیم ایکوساک تھی تو ہر کانفرنس میں ہمیں بلایا کرتے تھے, تو ابھی بھی ہے وہ وہاں پہ. تو پھر میں نے کچھ لوگوں کو ان کے اندر رجسٹر کروا دیا, جیسے سندھیوں کا گروپ ہے, بلوچوں کا ہے, تو وہ لوگ وہاں جا کے پیش کرتے ہیں اپنے ڈس اپیئرنسز کے کیسز, بڑے لمبی, یعنی سال میں ایک دفعہ کانفرنس بھی ہوتی ہے, پھر ایک دفعہ وہ پورے سال بھر کے کیسز کے جائزے لیتے ہیں کہ کس میں کتنا کام ہوا. تو یہ حل ہے. میں دوستوں سے یہی کہوں گا کہ ایکوساک اسٹیٹس کے لیے کریں, پھر آپ آرام سے یو این کی بلڈنگ میں سائیڈ ایونٹس کر سکتے ہیں. سائیڈ ایونٹ یہ ہے کہ اسی بلڈنگ میں کمرے مل جاتے ہیں فری آف کاسٹ, آپ اس میں سیمینار کر سکتے ہیں, اسپیشل رپورٹرز کو بلاتے ہیں, مینڈیٹ ہولڈرز کو بلاتے ہیں, پھر وہ ایک بجائے اس کے کسی اور تنظیم کی طرف سے ہو, آپ کی اپنی تنظیم کی طرف سے ہوتا ہے, تو وہ بات اور ہوتی ہے. تو یہ ذرا ہمارے دوست اس چیز کو کریں, پھر بار بار جا کے وہاں ملنا, جو اپنے لوگ جیسے بہت سارے بلوچ اور سندھی اور پختون وہاں پہ مختلف, اور پنجابی بھی, کشمیری بھی, بہت سارے وہاں پر رہتے ہیں, تو وہ نمائندگی کر سکتے ہیں ان تنظیموں کی جو آپ کی ہیں. تو یہ ایک طریقے سے فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات آگے پہنچاتے ہیں. ایک بات شمس صاحب ذرا یہ یاد رکھیے کہ کسی کے ساتھ بھی, چاہے وہ لاپتہ ہونے والا خاندان ہو یا جس کے ساتھ تھانے میں ٹارچر کیا گیا ہو یا جس عورت کے ساتھ ریپ کیا گیا ہو, ایسے تمام واقعات میں جو وکٹم ہوتا ہے نا, جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے یا اس کا خاندان, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو گزری ہے نا اس کا زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا ہو, انٹرنیشنل لیول پہ وہ بات آئے کہ بھائی میں اتنا متاثر ہو گیا یا ہو گئی ہوں, میری بات تو سنی جائے. تو جو بات سنانے کا ہے نا, وہ طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ ایسے فورمز پہ, انٹرنیشنل فورمز پہ آپ پیش کریں, تو ان کو ریلیف ملتا ہے اس سے, جو متاثرہ لوگ ہیں کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ جو وکٹم ہے اس کی جو پوزیشن ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ یا بڑے وسیع سے وسیع پیمانے پہ پروپیگیٹ کیا جائے. جی تھینک یو سو مچ. بسی صاحب ایک اور بات آپ نے کی ابھی اسپیشل رپورٹر کا, کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2011 میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیومن رائٹس میں قرارداد پیش ہوا تھا, پھر اس کے بعد ایران میں اسپیشل رپورٹر تعینات کیا گیا, اس کے بعد میانمار کا آپ مثال لے لیں, یا فلسطین کا آپ مثال لے لیں, یا نارتھ کوریا کا آپ مثال لے لیں, کہ وہاں اسپیشل رپورٹر تعینات کیا گیا ہے. تو ایک بات میری ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں وہ جو بلوچ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, وہ پاکستان کی جو ساری جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے, انسانی حقوق کی جو پامالی ہے, سب کو بیان کر رہے ہیں, سب چیزیں ہیں, پروف ہیں ہر چیز کے سب کے سامنے, مگر یہ وہ تنظیمیں جو ملک کے اندر کام کر رہی ہیں اور وہ جو انٹرنیشنل حوالے سے کام کر رہی ہیں, تو آج تک یہ کیوں پاکستان میں پر اسپیشل رپورٹر تعینات کرنے کی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اس کو تھوڑا سا جو میری سمجھ میں آتی ہے بات کہ کیوں نہیں پاکستان کے لیے ہوتا, تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں جوڈیشل سسٹم چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, اور آپ جو وہاں پہ ایسے ذرائع ہیں جہاں پہ آپ کی ریمیڈی ہو سکتی ہے. تو ہماری یہ جو 2006-07 کی جوڈیشری کی جو موومنٹ تھی, اس نے ہمیں بڑا بدنام کیا ہے, کیونکہ یہ جوڈیشری کی وکیلوں کی ایک بہت ہی عالیشان جدوجہد تھی. اس کے نتیجے میں جوڈیشری آزاد ہوئی, لیکن اس کے بعد ججوں نے جو بدماشیاں کی ہیں,
جو غنڈہ گردی اور حرامی پن کیا ہے کہ صرف اپنے پرکس اینڈ پریولیجز کو دیکھتے رہے ہیں بیٹھ کے اور اپنے خوب پیسے بنائیں، پلاٹ پہ پلاٹ پکڑے. لیکن باہر یہ تاثر ہے کہ آپ کے پاس جوڈیشری جو ہے ایک بڑی اسٹرگل سے آزاد ہو گئی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ریمیڈی کے جتنے بھی ریمیڈی کے ذرائع ہیں وہ تو آپ کے پاس اویلیبل ہیں. مثلا ہم کوئی کیس جو ہے انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں لے جا سکتے، وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے ہیں کہ صاحب جوڈیشری کو کانٹیکٹ کیا، انکوائری کرائی، فلانا کیا فلانا. اب ہماری جوڈیشری کا تو کی بدماشی تو یہ کہ 10 15 سال تک تو کیس ہی نہیں ختم ہوتے چلنے کے. تو لیکن ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو ایک تو یہ ہمارے لیے باعث اطمینان اور رحمت بننے کے یہ جوڈیشری کی موومنٹ ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بن گئے. اب ایران میں یا برما میں یا کوریا میں جوڈیشری ویسے تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اور پھر جو ان کنٹریز کے جو لوگ باہر گئے ہیں، جو باہر رہتے ہیں، اسائلم لیا، ان لوگوں نے بہت اسٹرانگلی کام کیا ہے کہ وہ اپنی تنظیمیں بنا کے انہوں نے یو این وغیرہ سے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، انٹلیکچوئل سے اور بڑے فلسفی نظریہ دانوں سے رابطے کر کے اپنے بارے میں لکھوائے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آپشنل پروٹوکول ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہ وہ کر لیا کہ ریٹیفائی کر لیا کسی کو، مرحلے اس میں بھی 3 ہوتے ہیں نا، کہ پہلے آپ سائن کرتے ہیں کہ جی جو یو این کا چارٹر ہے آپ اسے سائن کرتے ہیں، پھر اس میں آپ عہد کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو ریٹیفائی کریں گے. ریٹیفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں یو این کے جو چارٹر ہے وہ ہمارے قانون میں چینج ہو جائے گا، اس کے مطابق ہمارے قانون بنائیں گے. جب آپ ریٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر آپ آپشنل پروٹوکول کی طرف جاتے ہیں. جب آپشنل پروٹوکول ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی تنظیم کچھ بھی ہو وہ پھر انوائٹ کرتی ہے کہ جی دیکھیں پاکستان میں اتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آپ آئیے اور ہمارے یہاں چیک کریں. تو وہ پھر ڈیٹینشن کے سینٹرز کو دیکھتے ہیں، فوجیوں کے ٹارچر سیلز کو دیکھتے ہیں، سب کا معائنہ کرتے ہیں، ملک میں آ کے لوگوں سے انٹرویو لیتے ہیں. یہی ایک کوشش کی گئی تھی 2012 میں. اس سے پہلے بہت ہم لوگوں نے بھی حصہ لیا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی حصہ لیا. بہت لوگوں نے یو این سے کہا کہ یہاں آئیے، ڈس اپیئرنسز کا بہت معاملہ چل رہا ہے. تو وہ 2012 میں ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا اور اس کی میزبانی آسما جہانگیر نے کی تھی. لیکن اس میں یہ تھا کہ ان کو مخصوص لوگوں سے ملنے کا کہا گیا تھا، مگر پھر ہم لوگوں نے اور یہ وائس آف مسنگ بلوچ پرسن انہوں نے سب نے مل کے اس کو رابطہ کیا. وہ کراچی میں بیٹھے تھے ایک ہوٹل میں، وہاں جا کے سب لوگوں نے لائنیں لگا کے اپنے اپنے کیسز پیش کیے. اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ گئے پھر اسلام آباد وہ ڈیلیگیشن، اور انہوں نے گورنمنٹ سے کہا کہ جی آپ اس کو ریٹیفائی کر رہے ہیں تو اب آپ اس کو وہ کریں، لا کا حصہ بنائیں اور آپشنل پروٹوکول. تو گورنمنٹ نے کہا ہاں کرتے ہیں. تو 2014 میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کر دیں گے، لیکن نہیں کیا کیونکہ آپ کی فوج نہیں مانتی ہے، بالکل نہیں. فوجیوں نے پھر جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھے، چاہے زرداری کی ہو، نواز شریف کی ہو، انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ اس کو نہیں کرو. تو آج تک کے ورکنگ گروپ آن ڈس اپیئرنسز کہتا ہے کہ بھائی آپ ایک لا بنا دیجئے، ایک لا بنائیے کہ یہ کرمنل افینس ہے ڈس اپیئرنسز. گورنمنٹ آف پاکستان نہیں بنا رہی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ٹارچر کے اوپر آپ کر دیجئے کہ یہ کرمنل افینس ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو لکھ کر دیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یعنی انہوں نے لکھا کہ اسلام میں ٹارچر جائز ہے. اب آپ دیکھیں کس بےہودگی کا کام ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی جائز اسلام ہے. میں، ہاں. پھر انہوں نے کہا پھانسیاں بھی اسلام میں جائز ہے. پھر انہوں نے کہا لوگوں کی جان لینا بھی اسلام میں جائز ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، قتل کے بدلے قتل. اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے نہیں کیا. تو کہاں تک کہ کوئی وہ کرے گا؟ تو اس کا یہ علاج ہے کہ ہم ساری تنظیموں کو کچھ ایجنڈے بنانے پڑیں گے، کچھ پوائنٹس بنانے پڑیں گے کہ ہم نے یہ 2-3 باتیں منوانا ہے.
کہ صاحب یہ جو ہے ڈس اپیئرنسز کے خلاف کرمنل لا بنائے، یہ اس کے خلاف ٹارچر جو ہوتی ہے ان کسٹڈی میں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں، رائٹ ٹو لائف ہے، یہ بالکل بنائے، اور ان کے اوپر پریشر دیں، ان کے سارے جو اسپیشل رپورٹرز یا مینڈیٹ ہولڈرز ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ بھائی یہ آپ کروائیں ہر صورت میں پاکستان گورنمنٹ سے، اور یہ جو امریکہ، آسٹریلیا، جاپان یا یہ آپ کے برٹین اور فرانس یہ جو امداد دیتے ہیں، یورپی یونین وغیرہ، ان کے اوپر ایک فورس ہم نے تو چلائی تھی مہم، یہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی پاکستان کو امداد نہ دیں جب تک کہ یہ نہ ہو۔ تو پھر انہوں نے مانا، پھر یہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں پھانسیاں شروع ہوئی تو ہم نے یہی کیا، اور پھر ہم نے یورپی یونین سے ان کے رکوائے یہ ٹیکسٹائل کی اس پہ کہ جی برآمد نہیں ہوگی، وہاں پہ نہیں جائیں گے، یورپ نہیں لے گا۔ تو پھر یہ جو گیلانی وزیر اعظم تھے یہ ذرا بات مان لیتے تھے، انہوں نے فوراً بات مان کے وہ سب ختم کرائی تھی، لیکن جب نواز شریف آیا تو پھر اس نے وہی بھونڈی حرکت کر دی، فوجیوں کی بات مان دی۔ تو اس طریقے سے ہم جو لوگ باہر ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو جوائنٹلی کوئی ایجنڈا بنانا پڑے گا، پوائنٹس کیونکہ 3 یہ 4 سب 5۔ کا ابھی آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہو یا زرداری ہو یا نواز شریف ہو، کل زرداری کو بھی لائے گا، اس کو کک کرے گا، پرسوں اس کو لائے گا، اس کو کک کرے گا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو روکیں گے کیسے؟ ہاں نہیں، یہ تو رکے گی تو اب یہی یہ جو ان کے لیے بھی ہم لوگ، فائدہ ہے نا، جو اسپیشل رپورٹر کے میں بول رہا ہوں، یہ تو اوور آل پنجابی ہو، سندھی ہو، جتنے پارٹیاں ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب کے لیے بھی فائدہ ہے نا۔ بالکل تو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی بالکل باتوں سے صحیح۔ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو جو ہم آپ نے کہا کہ ججوں کی آپ مثال دی، جوڈیشری کی آپ مثال دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو جمہوریت کے کیسنگ میں مارشل لا ڈالا ہے؟ ہاں ہاں بالکل یعنی بالکل جناب، یہ آپ تو یہ سمجھے نا کہ یہ کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو تھوڑا سا گہرائی سے تو یعنی بلوچوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ معاشرہ اتنا ایسا ہے کہ اس میں جوڈیشری بھی ضروری ہے، وہ کبھی کبھی آپ کو تھوڑی سی ریلیف دے دے گی تو خوش ہو جائیں گے، لیکن اپنے بے ایمانہ سلوک کرے گی۔ جس طرح سے سردارانہ نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، اور پھر اس کا مکس ہے، تو اور پھر مولوی کا جو اس میں کردار ہے، یعنی جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، تو ملٹری کی تو ساری کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ملٹری ایسی چیزوں کو تقویت دیتی کیونکہ اصل فورس جو ہے وہ تو فوج ہے ہماری، اور وہ پھر مولویوں کو بھی پالتی ہے۔ اب جیسے فوج میں ہے بلوچ ریجمنٹ، پنجاب ریجمنٹ، سندھ ریجمنٹ، تو یہ جو ریجمنٹس ہیں اسی طرح ان کی ایک اور ریجمنٹ ہے، وہ ہے ٹیررسٹ ریجمنٹ، کہ ٹیررزم کو پالتے ہیں یہ فوجی، یعنی وہ باقاعدہ وہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں یہ فوج کے پے رول کے لوگ ہیں، یا چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب افغانستان آزاد ہوا تو یہیں سے ہی سارے بھاگ کے چلے گئے ٹیررسٹ وہاں پہ، وہ وہاں سے آ کے نکالتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو اتنی ساری ریجمنٹ ہے، اس میں ایک ریجمنٹ اور ہے جو انہوں نے خفیہ رکھی ہے، وہ ہے ٹیررسٹ ریجمنٹ، کہ اس میں ٹیررزم کی تربیت دی جاتی ہے، ان کو وہ کیا جاتا ہے۔ تو جب تک کہ ملٹری کا یہاں انفلوئنس ہے یہ ہوگا، اور یہ سیاسی لیڈر کیا ہیں، ان کے چمچے اور یہ خدمت گزار ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دے دی، بے نظیر کو قتل کر دیا، اس کے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا، پھر بھی زرداری اور یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں فوج کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، جی ہماری فوج، اور کچھ نہ کہو، اور ہم تو بس جو وہ کہیں گے اس پہ چلیں گے، مطلب اتنی سزائیں کھانے کے بعد بھی یہ خدمت گزار بنے رہتے ہیں اس کے۔ تو جی ابھی ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی طبقہ سیف نہیں ہے۔ اگر ہم مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پاکستان جو مسلم ممالک ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ہو رہی ہے، جو سعودی عرب میں دیکھیں یا کس اوور آل آپ یو اے ای جو گلف ایریا ہیں وہاں آپ دیکھیں تو پاکستان میں ہی شدت پسندی، مذہب کے نام پر لوگوں کو قتل کرنا، مسجدوں میں قتل کرنا، سیاسی لیڈروں کو قتل کرنا، یا کہ جو آپ کے جو عدالتی ہیں ہیومن رائٹس والوں کو قتل کرنا۔ تو یعنی کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا مسئلہ فوج ہے سارا، یا پاکستان خود ہی ایک مسئلہ ہے؟ پاکستان تو ہے ہی،
سب سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ فوج ہے، اس ڈرائیونگ سیٹ پہ فوج بیٹھی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جتنے یہ مدرسے وغیرہ کس نے بنا کے رکھے ہوئے، دہشت گرد کہاں سے نکلتے ہیں. پھر ان کے پاس ایک اب یہ ہو گیا کہ خود تو براہ راست نہیں کسی کنفرنٹریشن میں آتے نا، تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے سے کرتے ہیں، مثلا مولویوں کے ذریعے سے، کہیں بلاسفیمی لا کے ذریعے، کہیں کرسچنز ہندوؤں کو مارنے کے حصے. تو یہ سارے وہ برائیاں کرتے ہیں، تو ان کو ڈائریکٹ پھر اٹیک نہیں ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ مولویوں کو برا کہہ دیا، شیعوں کو برا کہہ دیا، سنیوں کو برا کہہ دیا، یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. اور یہ ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اتنے ایسے اچھے گروپ بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو ہر وقت ٹیررزم کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم شہید ہو گئے. مذہب کو یوز کر رہے ہیں ایز ہتھیار سب. بالکل بالکل، مذہب تو ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے، اور اسی کے نام پہ سب لوٹ مار ہو رہی ہے. مذہب کا تو یہی ہے سلسلہ. بالکل. خود یہ جب پاکستان میں جو پہلے 10 سال تھے اس میں انہوں نے جمہوریت یا الیکشن تو نہیں ہونے دیے، پھر بعد میں مارشل لا آ گیا، تو پورے 22 سال جو رہے پاکستان کے پہلے، اس میں کون سب سے پیش ہوتا تھا عوام کے خلاف؟ وہ مولوی ہوتے تھے. فوجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو لے کر آ رہے ہیں، اور فوجی آ رہے ہیں، ان کی خدمت ہو رہی ہے، ان کو سپاہ سالار اور پتہ نہیں کیا کیا، کبھی محمود غزنوی کا لقب دینا، کبھی صلاح الدین ایوبی کا، جو چاہے مسجدیں، اور جناب وہ فوجیوں کو عجیب طریقے سے ان کی خوشامدیں کرنا. تو اس دور کی بات ہے، کیونکہ پاکستان تو انہوں نے ایک دم کہہ دیا تھا اسلام کے نام پر بنا، حالانکہ اور اب تو کہتے ہیں کلمے کے نام پر بنا. ایسی فضول بیہودہ بات. پاکستان تو بنا ہی اسلام کے لیے تو نہیں تھا. یہ تو بالکل، اس کا نعرہ کیا تھا اور کوئی بتاتا نہیں ہے. پرانی کتابوں میں جا کے جھانکیے دیکھیے تو پاکستان کا ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لے کے رہیں گے پاکستان. کوئی نظریہ پاکستان تو نہیں تھا، نہ لا الہ کے نعرے لگتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا. صرف ایک نعرہ ہوتا تھا یو پی سی پی میں کہ ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لے کے رہیں گے پاکستان. لوٹا ہندو استعمال کرتا ہے اشنان کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے، اور یہ جو مسلمان درباری ہوتے تھے، جو ان کے نوابوں سے سلسلے تھے، یہ پان بہت کھاتے تھے، تو یہ کہتے تھے ہاتھ میں لوٹا یعنی ہندوؤں کو جلانے کے لیے، اور منہ میں پان یہ اپنی طاقت بتانے کے لیے کہ دربار سے ہم ہیں، ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لے کے رہیں گے پاکستان. یہ کبھی نعرہ لا الہ الا اللہ کا تو لگا ہی نہیں. سب یہ کہیں اگر لگا ہو تو 46 یا اس زمانے میں لگا ہوگا جب انگریز نے کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان بنانے جا رہے ہیں. اس سے پہلے تو کہیں نہیں تھا. یہ سب جھوٹ بکواس کرتے ہیں نا یہ بیٹھے ہوئے. اور چونکہ یہ ایک حصہ بن گیا، پھر سن 1969 میں یہ میاں طفیل محمد نے جو اور مولانا مودودی نے نظریہ پاکستان کا نعرہ لگایا تھا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے لا الہ الا اللہ اور نظریہ پاکستان کچھ نہیں تھا. 69 میں بنایا گیا ہے، کیونکہ یحییٰ خان کے اپنے موٹیوز تھے، وہ اپنی عیاشیاں کرتا تھا، بدماشیاں کرتا تھا. میاں طفیل محمد امیر جماعت اسلامی تھے، ان کو آگے کر دیا تھا. یہ جو ہے یہ اس نے کہا کہ نظریہ پاکستان. میاں طفیل محمد امیر جماعت اسلامی تھے اور مولانا مودودی ہوتے تھے، لیکن وہ سائیڈ میں کر دیے گئے تھے. بدماش تو آدمی مودودی تھا. تو وہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ 69 کی پیداوار ہے، اس سے پہلے کی نہیں. کیونکہ یہ تو ہمارے سامنے کے دیکھے ہوئے معاملات ہیں نا. ہم لوگ تو بالکل ینگ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور بڑے متحرک ہوتے تھے، تو یہ ہم لوگوں کو مارتے تھے بہت. بڑے ہم لوگوں نے ان سے ماریں کھائی ہیں. جی بہت بہت شکریہ ایک بار پھر وجہ بصیر نوید صاحب. شرفندان چشمہ اشکنگا تمر چی وجہ
بصیر نوید صاحب کے آن گشما انسانی حقانی بابت گپ کنگا تو اور پاکستان تہا انسانی حقانی لاگت مالی ہے کہ ریاست چطور چے وڑ کنگا اور طریقہ کار چیاں ابر کنگایا بلے مروچی کی میں وحد پاس ہم دا اثر بھی تاکہ دیم تر مرگشہ زندمان وشوا